مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسلام کا دوسرا اہم ترین عقیدہ جس کو کہتے ہیں رسالت اور نبوت، اس بات کو پیش کیا گیا تھا کہ اسلام کے اندر اللہ کو ماننے کے بعد یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسولوں کو مانا جائے، اللہ کے پیغمبروں پر یقین لایا جائے۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہو لیکن اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کو نہ مانتا ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ نبی کو اللہ اپنی تربیت اور کفالت میں رکھتا ہے اور اسے علوم سے نوازتا ہے، خصوصیات سے آراستہ پیراستہ کرتا ہے، اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا کر دیے جاتے ہیں، ایسا علم کہ اس کے مانند کسی کا علم نہیں ہوتا، ایسے اخلاق اور ایسا کردار کہ اس کے مطابق کسی کا کردار نہیں ہو سکتا، اور ایسی صلاحیتیں اور ایسی قابلیتیں اور ایسی عقل اور ایسی بصیرت کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ کے پیغمبر کو عطا کی جاتی ہے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ نبی کو پہچانا کیسا جاتا ہے۔ نبی نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ہمارے پاس اس کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے، پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں دو باتیں عرض کی تھی آپ کے سامنے۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ذی ہوش ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں تو اس کے علم سے پہچانتے ہیں، اس کے اخلاق سے پہچانتے ہیں، اس کے کردار سے پہچانتے ہیں، اس کی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے پہچانتے ہیں، اور اس کی عقلی اور جو ہے فکری بصیرتوں سے پہچانتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سوا کوئی ایسی باتیں، ایسی صلاحیتیں اور ایسی استعدادیں اور ایسی قابلیتیں لے کر نہیں آ سکتا۔ عام انسان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی جو ایک پیغمبر کے پاس میں ہوتی۔ دوسری بات جس سے اللہ کے نبی کی پہچان ہوتی ہے وہ اس کے معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی خارق عادت،
یعنی عام طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بالکل برخلاف کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کی طرف سے اسے یہ طاقت اور یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں بتا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں معجزات. یہ دو باتیں تھیں جو کل گزشتہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. پہلی بات کی تفصیل میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس زمانے میں جو اہل علم تھے، خاص طور پر یہودی لوگ کتابیں پڑھتے تھے اور تورات پڑھتے تھے، اس کے علاوہ دیگر صحائف پڑھتے تھے. حضرت یسعیاہ کا صحیفہ، حضرت حزقیہ کا صحیفہ، حضرت سلیمان کے صحیفے اور اسی طریقے پر اور بہت سارے پیغمبروں کے صحیفے، وہ ان کے پاس جس شکل میں بھی وہ ہو وہ پڑھتے تھے اور اس کا علم ان کو موجود تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی اس کے اندر موجود تھیں. آپ کا اخلاق ایسا ہوگا، آپ کا کردار ایسا ہوگا، آپ کا علم ایسا ہوگا، آپ کی صلاحیت ایسی ہوگی، آپ کی عقلی بصیرت ایسی ہوگی، ایسا تفقع آپ لے کر آئیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پچھلی کتابوں کے اندر تو آپ کا چہرہ مہرہ بھی بیان کیا گیا تھا. ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز اور ایک ایک معمولی سے معمولی بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی گئی. میرا ذہن منتقل ہوا ایک روایت کی طرف جس کو بہت سے محدثین نے ذکر کیا ہے. علامہ ابن کثیر نے، اس کے علاوہ علامہ ابن الجوزی نے. ابن الجوزی احادیث کے پرکھنے میں بہت سخت مزاج آدمی تھے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ بخاری سے بھی آگے تھے. ابن الجوزی، اگرچہ ابن الجوزی امام بخاری کے بعد کے ہیں، لیکن احادیث کو پرکھنے میں، جانچنے میں بڑی شدت تھی ان کے اندر. اتنی شدت تھی کہ اس کا اندازہ تو آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کی روایت کردہ ایک حدیث کو انہوں نے موضوع تک قرار دے دیا. یعنی اندازہ کیجئے کہ امام بخاری جو احادیث کو پرکھ کر اور بہت زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد اپنی اس کتاب کے اندر اس کو درج کر رہے ہیں، جو کتاب کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب ہے جس کو امام بخاری نے مرتب کیا ہے. احادیث کی جانچ پڑتال میں ان کا بہت اونچا مقام. لیکن ابن الجوزی تو اتنے سخت تھے کہ بخاری کی ایک حدیث کو بھی انہوں نے موضوع قرار دے دیا. تو بتایا رہا ہوں کہ اتنا سخت مزاج تھا احادیث کے پرکھنے میں. اور یہ بزرگان اس لیے ایسا کرتے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کا انتساب نہ ہو جائے. اسے کہ احادیث کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جو آدمی میری طرف جان بوجھ کر کسی غلط بات کا انتساب کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اسے محدثین بہت اس کے اندر سخت رویہ اختیار کرتے تھے کہ کوئی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جائے، دلیل موجود ہو، سند موجود ہو، سند کا راوی ایسا ہو، اس کا حافظہ ایسا زبردست ہو اور اس کی دیانت، امانت و صداقت ایک اعلیٰ معیار کی ہو، معمولی درجے کا آدمی نہ ہو. پرکھ کر چھان پھٹک کرنے کے بعد احادیث کو جانچ کر لے کر وہ لکھتے تھے. یہ روایت جس کی طرف میں ابھی اشارہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کو، علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب سیرت العمرین کے اندر درج کیا ہے. عجیب روایت ہے. اس پر یہ بات یاد آئی کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ دی گئی تھی. آپ کا چہرہ کیسا،
آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، آپ کا اخلاق کیسا، آپ کا کردار کیسا، آپ کے افعال کیسے، آپ کی معاشرت کیسی، ہر چیز موجود. روایت میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا تھا. روم کا بادشاہ تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ہرقل اس کا لقب تھا. تو ہرقل بادشاہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خط دے کر بھیجا. خط میں مضمون کیا تھا؟ دعوت اللہ. آپ نے لکھا تھا کہ یہ خط محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی جانب سے ہے اور بادشاہ روم قیصر کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے دین کی طرف آنے کی، اس کو قبول کرو، سلامتی پاؤ گے. اسلم تسلم، اسلام لیاؤ سلامتی پاؤ گے. بہرحال ایک مضمون مختصر تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لکھا. اس کے بعد حضرت دحیہ کلبی کو بلایا. دحیہ کلبی اللہ کے نبی کے قاصد کی حیثیت سے بادشاہ روم قیصر کے پاس میں پہنچتے ہیں اور وہ خط پیش کرتے ہیں. بادشاہ کے پاس پہنچنا ویسا ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے اور سیاسی بصیرت سے یہ کیا کہ حضرت دحیہ کلبی کو بصرہ کے حاکم اور گورنر کے پاس میں بھیجا کہ پہلے تم جاؤ بصرہ کے گورنر کے پاس. بصرہ کا گورنر یعنی وہاں کا چیف منسٹر کہہ لیجیے آج کی زبان میں، کہ پہلے اس کے پاس میں جاؤ اور جا کر میرا یہ خط پیش کرو. اور ایک خط میں نے بصرہ کے نام لکھا ہے وہ بھی اس کو پیش کرو. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں نے بادشاہ روم قیصر کی جانب ایک خط لکھا ہے، براہ کرم آپ اس خط کو اپنے توسط سے بادشاہ تک پہنچا دیں. چنانچہ حضرت دحیہ کلبی بصرہ کے پاس میں پہنچے. بصرہ کے گورنر کے پاس خط پیش کیا، اس نے اس کو قبول کیا. پھر اس کے بعد حضرت دحیہ کلبی کو ایک آدمی کے ساتھ بادشاہ روم کے پاس میں بھیج دیا. جب وہاں پر پہنچے ملاقات ہوئی، خط پیش کیا، بادشاہ نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے لگا کہ آپ کیسے ہیں، کیا ہیں، اخلاق کیا ہے، انداز کیا ہے، آپ نے پیش کیا ہے، کیا کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، آپ نے کیا کوئی اللہ کا کلام پیش کیا ہے؟ جی اللہ کا کلام پیش کیا ہے. ساری باتیں جو اس کو اس وقت پوچھنی تھی وہ اس نے پوچھ لی. پوچھنے کے بعد خط کو اٹھا کر ایک طرف رکھا ادب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ. دحیہ کلبی کو اپنے ساتھ میں لے کر گیا. محل تو بہت بڑا ہوگا اس کا ظاہر ہے. محل کے ایک کنارے پر ایک عمارت تھی، وہ گویا کہ ان لوگوں کا میوزیم تھا جہاں پر دنیا بھر کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی. حضرت دحیہ کلبی کو لے کر بادشاہ بنفس نفیس بنا کسی توسط کے اس جگہ پر پہنچا اور اس کو کھلوایا. پھر ان کو اندر لے کر گیا. انہوں نے دیکھا کہ بہت سی عجیب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ دیکھتے رہے. بادشاہ اندر جانے کے بعد ایک جگہ پر کچھ چیزیں تھیں اور ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا. بادشاہ نے ایک جگہ سے پردہ ہٹایا اور دحیہ کلبی سے کہا ان کو تم جانتے ہو؟ وہ ایک تصویر تھی، ایک بت بنا ہوا تھا. دحیہ کلبی نے دیکھا
تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، بالکل ہو بہو بعینی، ایسا گویا کہ ابھی آپ کو دیکھ کر کسی نے بنا دیا ہو۔ دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ کہا کہ یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے جن کے پاس سے میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بازو داہنی طرف کا پردہ ہٹایا، داہنی طرف کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر ان کا نام۔ اس نے اس کے بعد ادھر کے بازو کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تصویر ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا کس کی ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام عمر بن خطاب ہے، یہ ان کی تصویر ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہی میں جاننا چاہتا تھا۔ پھر پردے ڈال دیا۔ پردے ڈالنے کے بعد اور بھی کچھ چیزیں وہاں پر دکھائی، نبیوں کی، پیغمبروں کی کچھ تصویریں وہاں پر تھی اور کچھ ان کی چیزیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ان کو لے کر آیا اور اپنی جگہ پر ان کو لے کر آ کر بٹھایا، خود اپنی جگہ پر اپنی مسند پر جا کر بیٹھ گیا اور پھر کچھ باتیں دریافت کرنے لگا۔ اسی درمیان میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے بادشاہ سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ نے مجھے تصویریں دکھائی، یہ ہمارے نبی کی تصویر، ایک ابو بکر صدیق ان کے صحابی کی تصویر اور دوسری وہ عمر بن خطاب دوسرے صحابی کی تصویر، میں جاننا چاہتا ہوں یہ تصویریں کس نے بنائی ہیں اور کب بنا دی ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے تو ان کو اب تک دیکھا بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے اس کا جو جواب دیا وہی جواب آپ کو سنانا منظور ہے۔ بادشاہ نے اس کے جواب کے اندر کہا کہ یہ تصویریں آج کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے بنی ہوئی ہے، صدیوں پرانی تصویریں ہیں، لیکن بنانے والوں نے ان کو جو بنایا وہ دراصل ہماری پچھلی کتابوں میں آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کا تذکرہ موجود تھا، اس تذکرے کے اندر ان کا حلیہ، ان کا چہرہ مہرہ سب کچھ بیان کیا گیا تھا، اس کو دیکھ کر بنانے والوں نے یہ تصویریں بنائی۔ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ پڑھا انہوں نے تورات میں یا اس سے پہلی کتابوں میں اللہ کے نبی کے اخلاق کا تذکرہ تھا، اللہ کے نبی کے زندگی کے اطوار کا طریقہ تھا، احوال بیان کیے گئے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے چہرے مہرے کی باتیں، آپ کا حلیہ، آپ کی آنکھ ایسی ہوگی، کان ایسے ہوں گے، گال ایسے ہوں گے، منہ ایسا ہوگا، زبان ایسی ہوگی، اور پیشانی ایسی ہوگی، داڑھی ایسی ہوگی اور باڈی ایسی ہوگی، سب کچھ بیان کر دیا گیا تھا اور اتنا واضح نقشہ اس کے اندر کھینچا گیا تھا۔ آپ اندازہ کر لیجئے اسی واقعے سے کہ کس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہوگا اور کس قدر باریکیوں اور نزاکتوں کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہوگا کہ دیکھنے والوں نے اس کو پڑھا تو جو اس زمانے کے مصورین تھے، یعنی جو فن صورت گری کے ماہرین تھے، ان حضرات نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر اس کی بنیاد پر تصویریں بنا دی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد نقشہ کھینچنے والے تو اب بھی ہیں۔ اس سے پہلے جب کیمرہ نہیں آیا تھا، کیمرہ تو اب قریب میں آیا ہے، وہ آپ کی ہماری تصویریں اتار لیتا ہے، لیکن جب تک یہ کیمرہ نہیں تھا اس زمانے میں بھی تصویریں بنتی تھی۔ تصویریں بنانے والے ایک آدمی کو دیکھتے تھے اور بالکل وہ بہو اسی طرح اتار دیتے تھے تصویر اس کی، دیکھنے والا دیکھ کر یہی کہتا تھا یہ فلاں کی تصویر ہے۔ ایک طویل زمانے تک یہ سلسلہ چلا، مصورین موجود تھے، اور جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان کی تھی، لعن اللہ المصورین،
اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں پر لعنت کرتا ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ اس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے نہیں داخل ہوتے جہاں تصویر بنائی جاتی ہے، تصویر بنا کر رکھی جاتی ہے۔ جس زمانے میں اللہ کے نبی نے بنایا تھا، کیمرہ کہاں تھا؟ کیمرے کا کوئی وجود نہیں تھا، کیمرہ تو اب آیا ہے، لیکن اس زمانے میں جو تصویریں بنانے والے بناتے تھے کیسا بناتے تھے؟ دیکھ دیکھ کر بنا دیتے تھے، انسان کو دیکھتے اسی طرح کی چیز بنا دیتے، کسی اور چیز کو دیکھتے اسی طرح کی چیز بنا دیتے، اور تصویریں بنا بنا کے کھڑا کر دیتے۔ اور اس زمانے میں تصویریں دو قسم کی بنائی جاتی تھی، علماء اس کو کہتے ہیں ما لہو ذل وما لیس لہو ذل۔ دو قسم کی تصویریں، ایک وہ تصویریں جن کا سایہ پڑتا ہے، ایک وہ تصویریں جن کا سایہ نہیں پڑتا۔ سایہ کن کا پڑتا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیچو، بت بنا کے کھڑا دیا، جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ سایہ پڑتا ہے۔ اسی طریقے پر اسٹیچو بنا کے کھڑا کر دو تو اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اس کا بھی سایہ پڑتا ہے۔ جو اسٹیچو بنایا جاتا تھا، یعنی بالکل کوئی چیز ایسی مٹی سے یا پتھر سے یا کسی لکڑی سے یا کسی میٹل سے بنا دی جاتی تھی، اسٹیچو جس کو کہتے ہیں، اس کو ہمارے فقہائے کرام کی زبان میں یہ کہتے ہیں صورت لہا ذل، وہ تصویر جس کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ بالاتفاق حرام ہے اسلام میں، اس کی حرمت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تمام دنیا کے علماء، تمام صحابہ، تمام تابعین و تمام فقہا سب کے سب متفق ہیں کہ اسٹیچو بنانا یعنی ایسی تصویر بنانا جس کا سایہ پڑا کرتا ہے یہ بالکل حرام۔ ہاں دوسری اور ایک تصویر ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں صورت لیس لہا ذل، وہ تصویر جس کا سایہ نہیں پڑتا۔ وہ کیا؟ جیسے آپ نے کاغذ میں اتار دیا، کاغذ میں صورت بنا دی، کاغذ کے اندر تصویر بنا دی، اس کا تو کوئی سایہ نہیں پڑتا نا۔ سایہ پڑے گا تو کاغذ کا پڑے گا، تصویر کا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک جو ہے کاپی کے اوپر، کسی کپڑے کے اوپر یا اور کسی ایسی چیز کے اوپر یا دیوار کے اوپر آپ نے تصویر بنا دی، وہ تصویر تو ہے لیکن ایسی تصویر ہے لیس لہا ذل، جس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ جس کا نہیں ہوتا، ایسی تصویریں پرانے زمانے میں بنائی جاتی تھی اور کپڑے پر اتار دی جاتی تھی، کاغذ پر اتار دی جاتی تھی، دیواروں پہ بنا دی جاتی تھی۔ مصورین ہوا کرتے تھے، بس انہوں نے کسی چیز کو دیکھا اور اپنا قلم ہاتھ میں سنبھالا اور بالکل بعین ہی اسی طرح کی تصویر بنا دی جیسے کہ کوئی انسان ہے۔ زید کی بنا دو، عمر کی بنا دو، فلاں کی بنا دو، فلاں کی بنا دو، یہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ دونوں طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں تصویر کی حرمت کا مسئلہ بیان کیا تھا، اس زمانے میں یہی دو قسم کی تصویریں چلا کرتی تھی، ایک اسٹیچو والی تصویر، ایک ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور حرام قرار دیا۔ اسی لیے بعد میں آنے والے فقہاء کے درمیان دوسری تصویروں کے سلسلے میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ کیمرے سے لی جانے والی تصویر جائز ہے کہ نہیں ہے، ویڈیو جو لی جاتی ہے جائز ہے کہ نہیں ہے، اور یہ جو اختلاف پیدا ہوا وہ اسی لیے پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، یہ تو ابھی قریب زمانے میں آئی۔ لیکن یہ جو دو قسم کی چیزیں میں نے بیان کی ہے وہ اللہ کے نبی کے دور میں مصورین موجود تھے، اسٹیچو بنانے والے بھی تھے، اور اسی طریقے پر کپڑے پر، کاغذ پر یا کسی اور چیز کے اوپر ہاتھ سے تصویر چھوڑا دینا جس کو کہتے ہیں، وہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ وہاں پر تصویریں بنانے والے موجود تھے، انہوں نے حلیہ دیکھا اللہ کے نبی کا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جہاں
ذکر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہیں پر تذکرہ ابو بکر صدیق کا بھی موجود تھا، وہیں پر تذکرہ حضرت عمر بن خطاب کا بھی موجود تھا۔ صحابہ کی حیثیت سے، آپ کے حواریین کی حیثیت سے ان کا تذکرہ وہاں موجود تھا، اور ان کا بھی حلیہ اور ان کا بھی چہرہ مہرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں مصورین جو موجود تھے انہوں نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد تصویریں بنا کے رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا یہ آج کی بنائی ہوئی تصویریں نہیں، یہ صدیوں پرانی تصویریں ہیں جو ہماری پچھلی کتابوں میں آخری پیغمبر کا تذکرہ، آخری پیغمبر کا حلیہ اور ان کے ساتھیوں کا حلیہ بیان کیا گیا تھا، اس کو دیکھ کر بنانے والوں نے اس کو بنا دیا ہے۔ واقعی حیرت انگیز بات ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا، اللہ کے نبی کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ہر اعتبار سے موجود تھا۔ جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ نبی کی پہچان کا جو اہل علم کے نزدیک طریقہ تھا، جیسے کہ یہودیوں کے علماء یا عیسائیوں کے علماء یا اور اہل دانش، ایسے بڑے بڑے لوگ جو شمار کیا جاتے تھے، وہ نبی کی پہچان کے لیے جو چیزیں اپنے سامنے لانے کی کوشش کرتے تھے اور پرکھتے تھے، وہ جانچتے تھے، وہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہوتا تھا، آپ کا علم ہوتا تھا، آپ کی عقل و بصیرت ہوتی تھی، پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے علوم اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ علوم، ان علوم کے بارے میں جانکاری لیتے تھے کہ پیغمبر ان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، پیغمبر کے اخلاق ایسے ہیں کہ نہیں ہے، پیغمبر کے اندر یہ خصوصیات و صفات ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ مکے کے مشرکین و کافرین، وہ اہل علم نہیں تھے، وہ جاہل لوگ تھے، بالکل جاہل، ان کو پڑھنے سے لکھنے سے اس سے کوئی سروکار دور دور تک نہیں تھا۔ بس ان کے یہاں جو علم کی بات تھی وہ یہ تھی، شعر شاعری کرتے تھے، بچہ بچہ شاعر ہوتا تھا، ان کی اپنی زبان تھی، مادری زبان تھی، اور اس کے اندر ان کو اللہ نے عجیب و غریب قسم کی صلاحیت و قابلیت عطا فرمائی تھی۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد جیسے ہمارے ہاں کچھ باتیں کرتا ہے، ابا امی اور یہ اور وہ، دو چار باتیں سیکھ لیتا ہے، کچھ آگے بات کرتا ہے تو دو چار جملے استعمال کر لیتا ہے اور تتلاتی ہوئی زبان کے اندر بولنے لگتا ہے۔ لیکن عربوں کی عجیب و غریب خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ بچے ذرا بات کرنے کے قابل ہوتے تھے تو بات چیت ہی ان کی شعر و شاعری میں ہوتی، شاعر، فطری شاعری، یہ بناوٹی شاعری نہیں تھی۔ میں بھی شاعر ہوں لیکن میں بناوٹی شاعر ہوں، یعنی بنا ہے شاعر، جان بوجھ کر بنا ہے، سوچ سمجھ کے بنا ہے، پڑھ پڑھ کے بنا ہے، بن کے بنا ہے۔ لیکن ان کی شاعری ایسی نہیں تھی، بچہ پیدا ہو کر بات چیت کرتا فطرتاً شعر شاعری اس کی زبان پہ آتی تھی۔ بس ان کے پاس اسی ایک چیز کا علم تھا، زبان دانی، اس کی نزاکتیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور عجیب و غریب سلیقہ۔ اور زبان چونکہ عربی بہت وسیع زبان ہے اور بڑے الفاظ اس کے اندر ہیں اور تعبیرات عجیب و غریب قسم کی ہیں اور ہر موقع کی تعبیر الگ الگ انداز کی ہوتی ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری جو انگلیاں ہیں نا، ان انگلیوں کو ہم کہتے ہیں انگلی، زیادہ ان میں سے دو چین کا الگ الگ نام ہوتا ہے، پوربا اسے بول دیتے ہیں انگلی، لیکن عربی زبان میں ایک انگلی یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہوتی ہے، تو ان میں سے ہر جز کا الگ الگ نام ہے، ہر جز کا الگ الگ نام، یہاں کا نام الگ، 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 یعنی ایک انگلی کے اندر کے 10 اجزاء ہیں تو 10 جزوں کے 10 نام ہیں ان کے پاس۔ اچھا، ہمارے ہاں بارش کتنے نام ہیں اردو زبان میں؟ برسات، بارش،
ہو سکتا ہے دو کچھ اور ہو، مجھے تو ذہن میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ میں اردو کا بھی ماہر نہیں ہوں۔ کوئی ادیب فاضل ہو تو بتائیں گے کہ عربی اردو زبان کے اندر بارش کو اور کیا کیا بولتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر بارش کے واسطے 50 الفاظ ہیں، اور یہ 50 الفاظ ہر جگہ نہیں استعمال ہوتے، اس کے موقع الگ الگ ہیں۔ بارش شروع ہو ٹپکنے لگے الگ لفظ، ذرا بڑھ جائے پھر دوسرا لفظ، اور ذرا بڑھ جائے اور اس کے لیے دوسرا لفظ، اور بہت شدت کے ساتھ ہونے لگے اس کے لیے الگ لفظ، اور کچھ جو ہے آتے جاتے رہے، کچھ بند ہوتے پھر آتے رہے اس کے لیے الگ لفظ۔ اس طرح عربی زبان کے اندر صرف بارش کی کیفیات کے واسطے 50 الفاظ موجود ہیں۔ اس پر کتابیں موجود ہیں، میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، مستقل کتابیں موجود ہیں، علماء نے ان سب چیزوں پر تحقیقات لکھی ہے۔ عربی زبان یہ وہ نزاکتیں تھیں جو عرب کے لوگ جانتے تھے، اور جب بولتے تھے تو ان سب چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں بولتے تھے، کہاں کون سا لفظ کب استعمال کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے، اس کی تعبیرات کیا ہے۔ اللہ نے بس ان کو ایک فن یہ دے دیا تھا، عربی زبان کی مہارت، اور اسی لیے عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن عرب، نحن العرب، اور باقی جتنے بھی دنیا کے حصے ہیں ان کو سب کہتے تھے ہؤلاء العجم، عجمیون، یہ سب کے سب عجمی ہیں۔ عجمی کے معنی آپ کو معلوم؟ عجمی کے معنی گونگا، عجمی کے معنی کیا؟ گونگا، جسے بولنا نہیں آتا۔ ساری دنیا کو عرب کے لوگ کہتے ہیں یہ سب گونگے ہیں، اگر دنیا میں کوئی بولنے والا ہے تو ہم بولنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت دے دی تھی، اور اللہ نے اسی لیے عربوں کو جو چیلنج دیا وہ عربی زبان سے چیلنج دیا، قرآن کریم کے ذریعے چیلنج دیا۔ تم کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، تم کو اپنی زبان پر بڑا فخر ہے، اور تم اپنی زبان کے بارے میں سمجھتے ہو کہ ہم ہی بولنے والے ہیں اور ساری دنیا گونگی ہے۔ چلو اسی زبان کے ذریعے ہم تم کو فیل کر کے بتاتے ہیں، اور ہم چیلنج دیتے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ بندے کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام ہے، تو محمد بھی تو تمہارے درمیان میں پڑے تھے، تمہارے ہی درمیان میں اٹھے تھے، تمہارے ہی درمیان میں تو رہے تھے، تمہارے ہی درمیان میں تو تمہاری ہی گفتگو کرتے تھے، اور آج بھی وہی زبان ان کی ہے، اسی تمہاری زبان میں ان کی گفتگو ہوتی تھی، وہی الفاظ، وہی تعبیرات، وہی مفردات، وہی کلمات، وہی چیزیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں جو تم بھی استعمال کرتے ہو، اور تمہارے ہی درمیان میں پلے تھے، بڑے تھے، اور جو ہے یہاں پر رہتے ہوئے تمہارے ماحول کے اندر تمہارے ماحول کو دیکھا ہوا تھا۔ انہی محمد الرسول اللہ کی زبان پر ایک کلام آج پیش کیا جا رہا ہے، وہ کلام ایسا کلام ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تم اتنے بڑے بولنے والے ہونے کے باوجود، فصحا ہونے کے باوجود، بلغا ہونے کے باوجود، ادبا ہونے کے باوجود، خطبہ ہونے کے باوجود، بچہ شاعر ہونے کے باوجود، عورتوں کے شاعر ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم تم کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہمارے کلام کا مقابلہ تم کر نہیں سکتے، اگر تم کر کے دکھا دو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے۔ ساری دنیا عاجز آ گئی۔ یہ ٹاپک تو میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے قرآن کریم کو پیش کیا۔ کہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، زبان عربی میں نازل کردہ ایک کلام ہے، تم بھی عربی زبان بولتے ہو، اسی لیے جو قرآن میں آیا نا الف لام میم، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد حامیم، الف لام را حامیم عین سین قاف، کئی جگہ موجود ہے۔ اس کا معنی تو معلوم نہیں، علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ نے کیوں استعمال کیے۔
یہ بتانے کے لیے یہی الف لام میم تمہاری زبان کے الفاظ ہیں، یہی تو تم بھی استعمال کر کے کلام کرتے ہو، یہی کاف ہے، یہی عین ہے، یہی صاد ہے، یہی تا ہے، یہی ہاں ہے، یہی یا ہے، یہی سین ہے، انہی الفاظ سے تو تم اپنا کلام بناتے ہو، پیش کرتے ہو اور ساری دنیا پر فخر کرتے ہو، اسی سے یہ بھی بنا ہے، یہی الف لام میم سے یہ قرآن بھی بنا ہے، اسی کاف ہا یا عین صاد سے یہ کلام بنا ہے، اسی الف لام را سے یہ کلام تیار کیا گیا ہے، لیکن تمہارے کلام میں ہمارے کلام میں فرق دیکھ لو کہ پوری دنیا مل کر ہماری ایک سورت کا جواب نہیں دے سکتی۔ بہرحال بھائیو، جو اصل بات تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو پرکھنے کے لیے جو اصل معیار اہل علم کے پاس تھا، یہ موضوع میں خاص طور پر اس لیے عرض کرتا ہوں اور بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ صرف معجزات پر کلام کرتے ہیں لیکن اس ٹاپک کو بالکل نہیں اٹھاتے کہ نبی کی پہچان کا اصل ذریعہ، نبی کی پہچان کا اصل طریقہ، نبی کو جانچنے کا اصل معیار صرف معجزات نہیں ہے، وہ ثانوی درجے کی چیز ہے، اولین درجے کی چیز ہے۔ آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا زندگی کا انداز، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، یہ ہے وہ اصل چیز جس سے نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ اور وہ نبی آ کر جب یہ چیزیں پیش کرتا ہے اور عقل مند لوگ دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں یہ پیغمبر ہے اللہ۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ سنایا تھا حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ کہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے آ کر یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ مجھے ذرا اڑ کے دکھا دیجئے، پانی پہ چل کے دکھا دیجئے، یا کوئی حیرت انگیز چیز مجھ کو اور دکھا دیجئے، میں پیغمبر آپ کو مان لوں گا۔ ہاں، عوام یہ کہتے تھے، عوام الناس، مشرکین مکہ اور اس قسم کے لوگ جو ان پڑھ قسم کے تھے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جانکار لوگ تھے، وہ نبی کو پہچاننے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس کے علم کو جانچتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دیں تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک سوال میرا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب ماں باپ کو پیدا ہوتے ہیں تو کبھی لڑکی پر، لڑکے پر ماں کی مشابہت غالب ہوتی ہے اور کبھی باپ کی مشابہت غالب ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بالکل ماں ہی اتر گیا، ماں ہی کے نقشے پر آ گیا۔ بعض کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ تو ایسا لگ رہا ہے باپ ہی کی چھوٹی صورت آ گئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بچہ کبھی ماں کی مشابہت پر تو کبھی باپ کی مشابہت پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو سب سے پہلے کیا کھلائیں گے؟ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی تو سب سے بڑی اور پہلی علامت کیا ہوگی؟ علامتیں تو بہت ہیں لیکن قیامت کی بہت بڑی علامتیں جن کو کہا جاتا ہے اشراط الساعہ الکبریٰ، بڑی بڑی اشراط ساعت۔ انہوں نے سوال کیا کہ بڑی نشانی سب سے پہلے آئے گی تو کیا آئے گی؟ اب ظاہر بات ہے یہ سوال کا جواب نبی کے سوا کون دے سکے گا؟ نبی اکرم صاحب، میں نے پورا واقعہ تو آپ کو گزشتہ بار سنا دیا تھا لیکن سوالات نہیں بتائے تھے، اسی اب سوالات بتا دیے۔ سوالات یہ تھے اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو گئی اور پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ماں اور باپ کا جو نطفہ ہوتا ہے، اگر ماں کا نطفہ باپ کے نطفے پر غالب آتا ہے
تو مشابہت ماں کی پیدا ہو جاتی ہے. اگر باپ کا نطفہ ماں کے نطفے پر غالب آتا ہے تو بچے کے اوپر باپ کی مشابہت غالب آ جاتی ہے. انہوں نے تعجب کے ساتھ میں کہا اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ اللہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کیا کھلائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جو غذا دی جائے گی وہ ہوگی مٹی کی روٹی اور مچھلی کے جگر کا کباب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مٹی کی روٹی اور دوسرا یہ تو روٹی ہو گئی، سالن بھی تو چاہیے نا. سالن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا کباب. انہوں نے اللہ اکبر کہا. یہاں پر علماء کہتے ہیں مٹی کی روٹی سب سے پہلے جنت میں کھلائی جائے گی. لوگوں کو اشکال ہوگا ارے مٹی کی روٹی کھانا ہے جنت میں جا کے، یہی بہت اچھا ہے، یہاں تو ہمیں پلاؤ خورما مل رہا ہے، جنت میں جانے کے بعد مٹی کی روٹی کھانا ہے. علماء لکھتے ہیں مٹی کی روٹی کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو بھی غذائیں آج آپ کو دی اور دے رہا ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے، زمین سے، مٹی ہی سے نہ آ رہی ہے. گیہوں کہاں سے آ رہے؟ مٹی سے. چاول مٹی سے، سیب مٹی سے، انار مٹی سے، ہر چیز مٹی سے مل رہی ہے. معلوم ہوا کہ مٹی میں سب چیزوں کے مزے اللہ نے رکھے ہیں. چاول کا مزہ مٹی میں، گیہوں کا مزہ مٹی میں، دالوں کا مزہ مٹی میں، اور اسی طرح تمام پھلوں کا مزہ مٹی میں، تمام ترکاریوں کا مزہ مٹی میں. اللہ نے سب کے عناصر مٹی میں رکھ دیے ہیں. اور حیرت انگیز بات ہے، کبھی سوچ کر دیکھو بھائیو، یہاں پر آپ اگاتے ہیں جام کا درخت، یہاں اگاتے ہیں آم کا درخت، بالکل بازو بازو، مٹی ایک، پانی ایک، شعائیں ایک، ہوائیں ایک، لیکن ادھر اڑ رہا ہے تو کیا؟ جام کا درخت. یہاں اگ رہا ہے اس کے بالکل بازو تو کہتا آم کا درخت. اس کا مزہ الگ، اس کا ڈیزائن الگ، اس کی خصوصیات الگ، اس کے فوائد الگ، اس کے برکات الگ. اور ادھر آم کا تو اس کا مزہ الگ، اس کا ڈیزائن الگ، اس کی خصوصیات الگ، اس کے فوائد الگ، اس کے برکات الگ، سب الگ الگ، بالکل بازو بازو، ایک ہی مٹی سے پیدا ہو. کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت. جنت میں مٹی کی روٹی اس لیے کھلائیں گے کہ جیسے آج اللہ نے زمین میں تمام مزوں کو، خصوصیات کو رکھ دیا ہے، اللہ اس کی مٹی اس کی روٹی بنا کر اس روٹی میں تمام کے تمام مزے رکھ دیں گے. اس کے اندر تمام کے مزے. یہاں مٹی کی روٹی کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی کھلائیں گے، مٹی کے اندر کے مزوں کو کھلائیں گے. اسے پتہ نہیں کیسا بنایا جائے گا، وہ تو جنت میں جانے کے بعد ہی کھلے گا راز. یہاں بیٹھ کر تو کون کھول سکتا ہے کہ جنت میں کیا ملے گا؟ بس اتنا اللہ کے نبی نے بتایا جنت کے اندر مٹی کی روٹی، یعنی مٹی کے اندر تمام مزے، یہ تمام خصوصیات، یہ سب وہاں رکھ کر اس کی جو ہے روٹی بنا کر اللہ کھلائیں گے. اور مچھلی کے جگر کا کباب. یہاں تو مچھلی کا جگر پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو ہے کہاں. مجھے تو نہیں معلوم، کم از کم آپ میں سے کسی نے کھایا ہو تو مجھے بتاؤ. ہاں بھائی ہم نے کھایا ہے مچھلی کا جگر، اس کا کباب بنا کر اللہ وہاں پر کھلائے گے. علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ غذا اس لیے دی جائے گی جنت کی نعمتیں بعد میں، تاکہ پہلے دنیا کی تمام لذتوں کو ایک دفعہ کھلا کر اس کے دل و دماغ میں تازہ کر دیا جائے. یہ سب کچھ تم کھا کے آئے ہو، ذرا اس کے مزے یہاں کھا کے دیکھ لینا. اب اس کے بعد ایک اور مزہ جنت کا چکھ لینا، دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھ لینا کہ کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان. اس سے کہ پہلے ہی وہ کھلا دیں گے، یہاں کا بھول چکا ہوگا آدمی.
تو اسے اتنا مزہ نہیں آئے گا. پہلے اسے دنیا کے مزے کھلا دیں گے روٹی کی شکل میں. وہ کھانے کے بعد اس کے ذہن میں آ جائے گا ہاں یہ کھایا تھا، یہ کھایا تھا، یہ کھایا تھا. اب پھر اس کے بعد جب جنت کے مزے کھائے گا تو دونوں کے درمیان کا فرق عظیم اس کو معلوم ہو جائے گا. اللہ نے ایک تفسیر کے مطابق قرآن میں جو کہا مشتبہ وغیر متشابہ، اس کی یہی تفسیر ہے. دونوں مشابہ لیکن دونوں کے درمیان میں مشابہت نہیں بھی ہوگی. بہرحال بھائیو، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبروں کی جانچ کا طریقہ اہل علم کے نزدیک یہ تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات بہت سے پیش آئے. ان میں سے ایک واقعہ گزشتہ پیش کیا تھا، لیکن اب پوری بات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی. یہ اللہ کے نبی نے بتایا تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ جوابات سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کفار قریش نے یہودیوں سے جا کر کہا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ ہمیں کچھ ایسا سوال دے دو، آپ لوگ ہمیں ایسا سوال دے دو. اسے کہ عرب کے لوگ تو جاہل تھے نا، ان کو سوال بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا کرنا چاہیے. تو وہ اہل علم کے پاس میں گئے، یہودیوں کے پاس جا کر کہنے لگے ہمیں کوئی ایسا سوال دے دیجئے کہ ہم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ان کو جانچیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، 3 سوالات کرنا ان سے جا کے. ایک سوال یہ کرنا روح کسے کہتے ہیں، ایک سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کون ہے، ایک سوال یہ کرنا ذوالقرنین کون ہے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور یہ تینوں کے تینوں سوالات کا جواب اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.